بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد اللہ العظیم ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور قابل قدر عزیز نوجوانوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور فضل ہے کہ اس نے ہم سب کو ایمان والا بنایا ہے۔ ایمان والا بنا کر ایمان والے بندے کے اوپر اللہ نے بہت ساری ذمہ داریاں عائد کی ہیں جو ایک ایمان والے کے ساتھ جو ایک ایمان والے پر ہونی چاہیے۔ اس میں سے فرمایا، روایت میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن دوسرے مومن سے ملتا ہے، جب مومن دوسرے مومن سے ملتا ہے اور اس سے سلام مصافحہ کرتا ہے، سلام بھی کرتا ہے اور مصافحہ بھی کرتا ہے، تو اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے سردیوں میں درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ کتنا چھوٹا سا عمل ہے، کتنا چھوٹا سا کام ہے، مل کر مصافحہ کرنا، سلام کرنا، اور اللہ تعالیٰ اس میں اجر کتنا بڑا دے رہا ہے کہ ہمارے گناہوں کو ایسا صاف کر رہا ہے، ایسا جھاڑ رہا ہے جیسے پتے درخت پہ سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ یہ چھوٹے سے کام ہے تو کام بہت چھوٹا، لیکن کرنے کے لیے بہت بڑا ہے۔ ہم لوگ یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم تو بڑے ہیں، کوئی چھوٹا ہم سے آ کر سلام کرے، کوئی چھوٹا یہ سمجھ لے کہ ہم تو چھوٹے ہیں، بڑے ہم سلام کر کے کیا کریں گے۔ بہت سے لوگوں کے دلوں میں یہ نفرت بیٹھی ہوتی ہے کہ اس نے تو مجھ سے ایک مرتبہ اینٹ کے بات کی تھی یا مجھ سے تیز بات کی تھی، اس نے میں اس لیے سلام نہیں کروں گا۔ بلکہ سلام تو کرنا چاہیے، اور کتنا چھوٹا سا عمل ہے سلام کر کے مصافحہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کو کیسے معاف کر رہا ہے، جیسے درخت سے پتے جھڑتے ہیں ویسے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اب گناہ ہمارے کتنے ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم دن میں بھی ہیں، رات میں بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں، کام بھی کرتے ہیں، دین کا کام بھی کرتے ہیں، ہر کام کرتے ہیں، اس دنیا میں رہ بھی رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ بھی ہیں، دنیا والوں کے ساتھ بھی ہیں، لیکن ہمارے اعمال جو ہیں، ہمارے کام جو ہیں، اس میں ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہم سے کون سا گناہ ہو گیا، کون سا صحیح کام ہوا ہے۔ ہم جس کام کو صحیح سمجھ کر رہے ہوں، کیا پتہ وہ اللہ کی نظر میں غلط ہو، یا جو کام ہمیں غلط لگ رہا ہے وہ غلط ہے، لیکن ہم سے گناہ ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہوتا، احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم سے گناہ ہوا ہے۔ تو گناہ تو بہت چھوٹے چھوٹے گناہ بھی ہیں، کسی کو تکلیف دینا گناہ ہے، کسی سے تھوڑی سختی کے ساتھ بات کرنا تاکہ سامنے والے کے دل میں اس کے لیے برائی پیدا ہو، یہ بھی گناہ ہے۔ ہم کسی سے سختی سے بات نہیں کر سکتے، کسی کو زبردستی مار دینا، کوئی چھوٹا بچہ ہے اس پر ظلم کرنا، کسی غریب پر ظلم کرنا، کسی کو ناحق ستانا، کسی کو ناحق مارنا، کسی کا مال کھا لینا، کسی کا مال لوٹ لینا، کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں۔ ہم لوگ ان کو گناہ نہیں سمجھتے، ہم لوگ ان کو گناہ نہیں سمجھتے، ہم تو کام یوں کرتے رہتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، جیسا کہ کچھ ہوا ہی نہیں۔ ہمیں معلوم تو جب ہوتا ہے تو ہمارے ساتھ کوئی غلط کرے، ہم دوسروں کے ساتھ غلط کرتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے غلط کام کیا ہے۔ کسی سے ہم تیز بات کر لیں، اب سامنے والے کے دل پر کیا لگی، اسے برا لگا یا اچھا لگا، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہم تو اپنی جگہ پر صحیح ہیں، لیکن سامنے والے کے دل پر کیا لگی یہ اس سے پوچھنا چاہیے، یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے بات کر رہے ہیں، کس طریقے سے ہمارا رویہ دوسروں کے ساتھ ہے۔ ہمارے اخلاق اچھے ہونے چاہیے، مومن کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے۔ مومن کی تو صفات یہ ہے کہ مومن کے اخلاق، غیر لوگ جو ہمیں دیکھیں گے وہ کیا دیکھیں گے، ہماری نماز کو دیکھیں گے؟ نہیں دیکھیں گے۔ ہم تو مسجد میں آ کر نماز پڑھ لیتے ہیں، ہمارے حج کو دیکھیں گے، ہمارے روزے رکھنے کو دیکھیں گے؟ نہیں دیکھیں گے۔ روزہ ہم لوگ اپنے آپ رکھ لیتے ہیں، لیکن وہ ہمارے کس چیز کو دیکھیں گے؟ غیر ہم سے کس چیز سے متاثر ہوں گے؟ ہمارے اعمال سے، ہمارے کام سے متاثر ہوں گے۔ اور ہمارے کام کیا ہیں؟ ہم باہر ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں، اچھے اخلاق سے پیش آئیں، اچھی طریقے سے بات چیت کرنا، نرم اخلاق، اچھی طریقے سے بات چیت کرنا۔ کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بات کرتے تھے کہ اگر آپ بات کر رہے ہیں ایسا لگتا تھا کہ پھول جھڑ رہے ہوں، ایسا لگتا تھا کہ پھول جھڑ رہے ہوں۔
کہ ہمارے نبی کے اخلاق ہیں، ہم کس کے امتی ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ان کے اخلاق کیسے تھے کہ غیر بھی ان کے اخلاق کو دیکھ کر فوراً ایمان لے آیا کرتے تھے۔ اگر کسی غیر سے بات کر لی، اگر دین کی دعوت دے دی تو فوراً ایمان قبول کر لیا کرتے تھے۔ ایسے اخلاق، اتنے اچھے اخلاق، یہ اخلاق ہمارے بھی ہونے چاہیے، جیسے ہمارے نبی کے تھے، جو ہمارا رہبر، ہمارا ہادی، جس کی امت میں ہمیں پیدا کیا گیا، کہ اس امت میں پیدا ہونے کے لیے کتنے نبیوں نے دعائیں کی تھی، لیکن اللہ نے ہمیں اس امت میں پیدا کیا۔ اس نبی کی امت میں اس نبی کے اخلاق کتنے عالی شان تھے، کتنے بلند مرتبے والے تھے کہ لوگ دیکھ کر ایمان لے آیا کرتے تھے، لوگ دیکھ کر ایمان لے آیا کرتے تھے۔ ایسے عالی شان اخلاق، ایسے بلند مرتبے والا اخلاق، ایسے ہمارا نبی، کیسے ان کے کام، کسی سے اگر بات کر لی، کسی سے تعاون کر لیا، کسی کی مدد کر دی، یعنی نبی اتنا بڑا ہو کر اپنے کسی کام میں اپنے آپ کو شرم محسوس نہیں کرا رہا۔ کوئی جا رہا ہے رستے میں تو اس کی مدد کر دی، کوئی گٹر لے کر جا رہا تو اس گٹر کو اٹھا کر خود اپنے سر پر رکھ لیا اور اس کی جگہ پر چھوڑ دیا۔ اس میں کتنی شرم والی بات ہے؟ کوئی شرم والی بات نہیں۔ لیکن جب ہمارے نبی یہ کام کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم دوسروں کی مدد کرنا تو بہت دور، دوسروں کو ستانا ہمارا کام ہوتا ہے۔ جب دوسروں کو ستاتے ہیں تو ہمیں کوئی دقت، کوئی پریشانی، کوئی ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوتا، لیکن جب مصیبت ہمارے اوپر آتی ہے، کوئی ہمیں ستاتا ہے، کوئی ہمیں پریشان کرتا ہے، تو احساس ہوتا ہے کہ اس نے مجھے ستایا ہے، اس نے مجھے تکلیف دی ہے، اس نے مجھے مارا ہے، اس نے مجھے گالی بکی ہے، اس نے مجھ سے سخت الفاظ سے بات کی ہے، اس نے مجھ سے سخت لہجے سے بات کی ہے۔ لیکن جب ہم دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں تو کوئی فکر، کوئی ذرہ برابر بھی احساس ہمیں نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہمارا دل اس کام کو اچھا سمجھتا ہے، جو کام غلط ہے اس کام کو اچھا سمجھتا ہے۔ لیکن ہمارے گناہ کتنے ہو جاتے ہیں؟ بہت سارے ہمارے گناہ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے حدیث میں کیا فرمایا کہ مومن گناہ تو بہت مومن کے گناہ تو بہت ہو جاتے ہیں، لیکن فرمایا کیا کہ جب دو مومن مل جائیں، سلام کر لیں، مصافحہ کر لیں، تو ان کے گناہ کیسے جھڑ جاتے ہیں؟ جیسے درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں، جیسے درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ سردیوں کے موسم میں آپ دیکھا ہوگا کہ بہت سے درخت بالکل گرمیوں کے موسم میں ہرے بھرے ہوتے ہیں، خوب سارے پتے، پھول سب ہوتا ہے، لیکن جب سردی کا موسم آتا ہے فوراً سارے پتے جھڑ کر گر جاتے ہیں۔ پورا پیڑ، جو گنجان پیڑ تھا، ہرا بھرا پیڑ تھا، بھرا ہوا پیڑ تھا، وہ بالکل خالی ہو جاتا ہے، صرف اور صرف لکڑیاں رہ جاتی ہیں، سوکھی لکڑیاں رہ جاتی ہیں، کیونکہ اس کے پتے سارے جھڑ گئے۔ اسی طریقے سے میرے پیاروں، اگر ہم بھی اس کام کو کریں، کتنا چھوٹا سا عمل ہے، ہم کسی سے بھی ملیں، مومن تو مومن ہے، مسلمان ہے، ہم کسی سے بھی ملیں، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، پڑھا لکھا ہو یا جاہل ہو، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس بات کا ہمیں ذرہ برابر بھی احساس نہیں کرنا کہ یہ مجھ سے چھوٹا ہے یا بڑا ہے، یا پڑھا لکھا ہے یا جاہل ہے، یا مجھ سے پیسے والا ہے یا غریب ہے، اس بات کا ذرہ برابر بھی احساس نہیں کرنا، بلکہ کرنا کیا ہے؟ بس ہمیں تو اپنا کام کرنا ہے، ہمیں تو نیکیاں اکٹھی کرنی ہے، نیکیاں جمع کرنی ہے کہ جس اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، کیوں بھیجا ہے؟ کہ اپنے کام کو، اپنے اعمال کو ایسا لے کر اس رب کے سامنے حاضر ہوں کہ وہ رب ہمیں دیکھ کر خوش ہو جائے کہ میرا بندہ اتنی دنیا میں رہا، کتنی ساری آزمائشوں میں گھرا ہوا تھا، کتنے سارے کام دھندوں میں گھرا رہا، لیکن پھر بھی میرے بندے نے اتنے کام کیے، اتنے اچھے اعمال کیے کہ اتنا سارا نیکیاں لے کر آیا ہے، اتنی ساری نیکیاں لے کر آیا ہے۔ تو ہم اللہ کے سامنے اس حال میں جائیں گے تو اللہ ہم سے خوش ہو جائے گا، اور جب اللہ ہم سے خوش ہو جائے گا تو پھر ہمیں کیا کرے گا؟ ہمیں جنت میں داخل کر دے گا۔ اگر ہمارا رب ہم سے راضی رہا تو پھر ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور اگر ہم سے ہمارا رب راضی نہ رہا تو پھر میرے پیاروں ہمارا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ جہنم ہمارا ٹھکانہ ہوگا، دوزخ ہمارا ٹھکانہ ہوگا، کہ جس کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کہ ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اس آگ میں کس کو ڈالا جائے گا؟ ہم جیسے لوگوں کو ڈالا جائے گا۔ اگر ہمارے اعمال اچھے نہیں ہیں، ہمارے اعمال خراب ہیں، ہمارے کام دھندے خراب ہیں، ہماری بات کرنے کا انداز صحیح نہیں ہے، ہمارے جو بھی کام ہیں سب خراب ہیں، تو پھر ہمارا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم میں ہمارا ٹھکانہ ہوگا۔ اس آگ کو بھڑکایا جائے گا، کس سے بھڑکایا جائے گا؟ ہم جیسے انسانوں سے اور پتھروں سے بھڑکایا جائے گا۔ اس آگ کا ایندھن کیا ہوگا؟ ہم جیسے انسان اور پتھر ہوں گے۔ وہاں کی آگ کاغذوں سے، پنیوں سے نہیں جلنے والی، وہاں کی آگ تو انسانوں سے اور پتھروں سے جلے گی۔
اب خود سوچئے کہ ہم کس کے لیے بنائے گئے ہیں, ہمارے لیے کیا بنایا گیا ہے. ہمارے لیے جنت بنائی گئی ہے, دوزخ بنائی گئی ہے. ہمارے لیے جنت بنائی گئی ہے. جنت کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے. قرآن میں اللہ نے کہا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, کہ اللہ نے مومنین کا جان اور مال جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. کیا کر لیا ہے؟ خرید لیا ہے. اب یہ جنت کس کے لیے؟ مومنین کے لیے ہے, مسلمانوں کے لیے ہے, ایمان والوں کے لیے ہے, اللہ کو ماننے والوں کے لیے ہے, اللہ پر ایمان لانے والوں کے لیے ہے, نبی کو نبی ماننے والوں کے لیے. اگر ہم اس دنیا میں رہ کر اللہ کو ایک نہ مانے, نبی کو نہ مانے, اس اللہ کی نہ مانے, اس نبی کی نہ مانے, تو پھر میرے پیارو ہم ایمان والے نہیں ہیں. ہمارا ٹھکانہ پھر کہاں ہوگا؟ جہنم میں ہوگا, دوزخ میں ہوگا. جیسے غیر ایمان والے دوزخ میں جائیں گے, جہنم میں جائیں گے, ایسے ہی ہمارا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ دوزخ میں ہوگا, جہنم میں ہوگا. اس لیے چھوٹے چھوٹے کام ہیں, چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہم کرتے رہیں گے تو ہمارے گناہ صاف ہوتے رہیں گے, ہمارے گناہ صاف ہوتے رہیں گے. اگر ہمارے گناہ صاف ہوتے رہیں گے تو پھر ہمارے اوپر کس چیز کا بوجھ زیادہ ہوگا؟ ثواب کا بوجھ زیادہ ہوگا, نیکیاں زیادہ ہوں گی, اعمال زیادہ ہوں گے. تو پھر میرے پیارو ہمارا ٹھکانہ جنت میں ہوگا, دوزخ میں نہیں ہوگا. ہم جنت میں چلے جائیں, دنیا میں ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہمارے اعمال اچھے ہوں تو ہم جنت میں جانے والے بن جائیں. ہم دنیا میں رہ کر ایسے کام کریں کہ ہم دوزخ میں جانے والے ہوں تو پھر ہمارا دنیا میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں. دنیا میں جو بھیجا گیا ہے وہ اس لیے بھیجا گیا ہے کہ ہمارے اعمال اچھے ہوں, ہم اچھے کام کریں اور ہم جنت میں چلے جائیں. اگر ہم اچھے اعمال کریں گے, اچھے کام کریں گے تو اللہ ہم سے راضی ہوگا اور ہمیں جنت میں پہنچا دے گا. اور ہم نے غلط کام کیے, برے اعمال کیے, غلط کام کیے, پھر ہمارا ٹھکانہ جہنم میں اور دوزخ میں ہو. اس لیے اپنے آپ کو ان کاموں میں لگائیں جو کام اچھا ہے, ان کاموں میں لگائیں جو کام اچھا ہو اور نیک ہو. کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سنت نہ پڑھیں, سنت